طریقے سے آگے ایک واقعہ ہے، یہ ہے عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، دوبارہ زندہ نہیں فرمائے گا، اور اس دنیا کے اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہیں ہے۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ واقعہ عبرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، کیا ان کا واقعہ تم نے نہیں پڑھا کہ جو اپنے گھر سے نکلے موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں۔ تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کے دور کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ سن لیجئے، فقال لهم اللہ موتوا، جب وہ اپنے گھر سے نکل گئے تو اللہ نے فرمایا موتو، مر جاؤ، پھر وہ مر گئے، سارے کے سارے مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر ان کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن لوگ جو ہیں وہ ناشکرے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے، تفسیر ابن کثیر، یہ تفسیر کی بڑی کتاب ہے، اس کے اندر اس واقعے کی تشریح کی گئی ہے، اس کی تحقیق کی گئی ہے صحابہ اکرام سے، تابعین سے جو نقل کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، وہ ایک شہر میں رہا کرتی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے ان کو جہاد کرنے کا، دشمن سے جہاد کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور یہ بہانہ ملانا شروع کر دیا کہ جہاں پر دشمن ہے وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون پھیلا ہوا ہے۔ یہ بہانہ ملا کر کے وہ جہاد سے رک گئے، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بستی پر وبا پھیر دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کی بستی کے اندر ایک وبا کو عام کر دیا، بیماری پھیلا دی۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، جس کے نتیجے میں اس وبا سے بچنے کے لیے وہ لوگ جو ہیں پورے ہزاروں کی تعداد میں، الوفن کا ذکر آیا قرآن، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے وہاں سے نکل پڑے، اپنی بستی سے نکل کر کے دو پہاڑوں کے درمیان جا کر کے رہنے لگے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت یہ بھی سبق دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، موت اور زندگی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ وبا کے ڈر سے اگر بھاگ رہے ہیں اور اس ڈر سے جا رہے ہیں کہ یہ وبا ہماری موت کا سبب بنے گی، تو آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی موت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں آپ کو یہیں پر موت دیں گے، اور اللہ نے اس واقعے کے اندر ان سب کو موت دی ہے اور دوبارہ پھر اپنے حکم سے ان کو زندہ کیا ہے۔ تو وہ جب وہاں پر جا کر کے رہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان پر موت طاری کر دی، اور لوگوں کو جب وہاں معلوم ہوا اس واقعے کا کہ دو فرشتے آئے، دو فرشتوں نے آ کر کے ایک چیخ ماری آواز کی طرح اللہ کے حکم سے، اور پھر اس چیخ کے سبب وہ سارے کے سارے لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اسی وادی کے اندر وہیں پر مر گئے، ان کو وہیں پر موت آ گئی۔ اور جب اس واقعے کی تحقیق ہوئی، آس پاس کے لوگوں نے جا کر کے دیکھا کہ یہ سب لوگ مر گئے ہیں۔ اب اتنے سارے لوگوں کا کفن دفن کا انتظام کرنا بڑا مشکل تھا، لوگوں نے ایک گہر بنا دی اور وہاں پر ایک لکیر کھینچ دی، وہیں پر ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ جیسے قاعدہ ہے اور قانون ہے اللہ کا، تو وہ سب لوگ وہیں پر گل سڑ گئے، ان کی ہڈیاں وہیں پر پڑی رہ گئی، یعنی سب لوگ سڑ گئے، ہڈیاں وہاں پر موجود تھیں۔ کچھ مدت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ بھی اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ جب یہ وہاں سے کچھ مدت کے بعد وہاں سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اتنی ساری ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، پھر اس واقعے کی تحقیق کی گئی، اللہ نے ان کو بتایا وحی کے ذریعے سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ تم کہو، یعنی اللہ کے حکم سے کہو کہ اے ہڈیاں تم اپنے جوڑوں میں واپس جڑ جاؤ، جہاں کی ہڈی ہے وہاں پر جا کر کے جڑ جاؤ۔ اب نبی ہیں، اللہ کے نبی ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ بات کہہ رہے ہیں، بس یہ حکم کرنا تھا، اللہ کے حکم سے وہ ساری ہڈیاں جڑ گئی، ابھی وہ زندہ نہیں ہوئے۔ پھر سے اللہ نے حکم فرمایا کہ اب تم ان کو حکم کرو، یعنی روح کو حکم کرو کہ وہ ان میں آ کر کے پھر سے اللہ کے حکم سے اس کے اندر بس جائیں۔ پھر انہوں نے روح کو حکم دیا، تو پھر سے اللہ کے حکم سے وہ روح بھی ان کے اندر داخل ہو گئی، اور وہ پھر سے دوبارہ ایک انسان کی شکل میں زندہ ہو گئے۔ یہ واقعہ حدیث کے اندر مذکور ہے اور تفسیر کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے حجت ہے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک مدت تک وہ قوم دنیا کے اندر زندہ رہی، پھر سے اللہ نے ان کو موت دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کسی وبا کے ڈر سے باہر نہ بھاگیں۔ اگر ہماری بستی میں کوئی وبا پھیل جاتی ہے تو پھر وہاں سے جانا یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے کہ اگر آپ اس ڈر سے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر موت آ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے موت دینا، زندگی دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاد سے بھاگنا یہ اس وجہ سے کہ وہاں پر ہم مر جائیں گے، لڑائی میں ہم مر جائیں گے، حالانکہ اللہ کے نام کے لیے ہمیں لڑنا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہم موت کے ڈر سے جہاد سے نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسائل کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے، اور یہ واقعہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو اللہ بے شک خوب سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے، اس وجہ سے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، اللہ نے انہیں موت دے دی، اور یہ سبق دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے موت دینا اور زندہ رکھنا۔ اور جہاد کے ڈر سے بھی بھاگے تھے کہ ہم جہاد میں جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، یقیناً موت ایک دن آنی ہے، اگر وہاں جاؤ گے تو ڈبل ثواب ملے گا، شہید کا درجہ بھی ملے گا اور اللہ کی نظروں میں آپ محبوب بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں موت کے ڈر سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اور یہ تقدیر کا بھی مسئلہ ہے، یہ تقدیر بھی یعنی ہمارا ایمان بھی تقدیر پر ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم امیر مالدار ہوئے ہیں اللہ کی مرضی سے، غریب ہوئے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، ہمارا کام اچھا چل رہا ہے اللہ کی مرضی سے، نقصان ہو گیا وہ سب اللہ کی مرضی سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کوئی بھول چوک سے غلطی ہو جائے بیان کرنے میں اس کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔